نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی مجھ پہ ایسے عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. مخاطب بندے سے پروردگار، تو حسن چمن، تو ہی رنگ بہار، معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. صبح یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، حور و ملک اور جنات میں کیا تجھ کو اشرف مخلوقات میں. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا اور تیرے لیے میں نے کیا کیا کیا. جہاں میں ہے بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں. فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پہ تجھے آب و دانہ دیا. ملے آبشاروں سے حوصلے، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے. پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا، یہ شمس و قمر، یہ موج رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے. یہ سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. یہ سردی پہ گرمی، یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ روح. درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کے بازو دیا. بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے، گھرانہ یہ گھر. اولاد بھی دی اور دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر. اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا ہے تم نے میرے لیے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشاں پنج تن کا رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ کا تن بدن رہ جائے گا.
حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور ان میں کمال احسان کہ اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمائی اور تمام نبیوں کا سردار نبی، امام نبی، خاتم النبیین، نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شب اسرا کا دولہا، بی بی آمنہ کا راج دلارا، کائنات کا حسن، کائنات کی اصل، کائنات کی حقیقت، کائنات کا وجد، کائنات کا رنگ، کائنات جس کے لیے سجائی، آسمان جس کے لیے بنایا، جس کے دم قدم سے کائنات قائم ہے، اللہ نے اس نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، پھر جمعۃ المبارک کا دن سعید عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعید دن کے اندر ہمیں مسجد کے اندر آنے کا شرف عطا فرمایا۔ بات اہم یہ ہے، زندگی کسی کی نہیں کسی کے لیے، کسی نے بات ختم کر دی ہے، زندگی کا مقصد بتا دیا ہے، زندگی کسی کی نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اس بات کو صحابہ نے ثابت کیا اور اللہ نے گواہی دی، صحابہ نے ثابت کیا اور اللہ تعالیٰ نے گواہی عطا فرمائی۔ کیا؟ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد اللہ کا، مجھ اللہ کا رسول ہے، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اشداء آخری ڈگری ہے، اس سے بڑھ کر سخت کوئی نہیں ہوتا، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر شکر ہیں، آپس میں محبتیں ہیں۔ کلموں کی بیس پہ، کلمے کے بنیاد پہ، ایمان کے بنیاد پہ کہاں سے بندے کا تعلق ہوتا ہے، اس کا نام سن کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا رشتہ میرے نبی سے ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، رب سے ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے حبیب میرے گرد رہنے والے، اللہ نے بات میرے نبی کے حالے سے شروع کی، وہ چاند تھا، چاند کے ارد گرد جو روشنی کا حالہ تھا، وہ ستارے تھے، وہ صحابہ تھے، اللہ نے ان کی بات بھی کی، میرے حبیب کی محفل کا ذکر کر دیا، یہ محمد اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کی پہلی صفت کیا بتائی، آپس میں تو وہ شیر و شکر ہیں، دشمن پہ بڑے سخت، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ ان کی صفت بتائی، اور ساتھ یہ بتایا تراہم رکان، ان کو جب تو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدن سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان نظر آئیں گے، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ایسے لوگوں کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل بھی ہے، جو اس وقت اللہ کو اسی طرح یاد کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مجھ کو اتنے بھلے لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کاشتکار اپنی کوئی فصل بوتا ہے تو اسے کوپل نکلتی ہے، جب فصل کی انگوری نکلتی ہے تو اس کو مزہ آتا ہے کہ لہلیاتی فصل کو دیکھ کے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے میری یہ فصل، یہ نیک لوگوں کی، انبیاء کے، ان کے گرد بیٹھنے والوں کی فصل، پہلے والوں میں بھی اب بھی، اور کہتے ہیں کہ جب وہ فصل مضبوط ہوئی ہے، فَاسْتَغْلَظَ عَلَىٰ سُوقِهِ، جب فصل کا سٹا پک جاتا ہے، جب اس کی گنڈ پک جاتی ہے، جب اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے تو پھر کسان خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوٹی موٹی مصیبتیں کچھ نہیں کہیں، کہا کہ یہی حال ان اللہ والوں کا ہے، جیسے وہ ذرہ یوجب الذرہ، جیسے وہ کاشتکار کو مزہ دیتی ہیں، لیغیظ بہم الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ پھر ان کا بتا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل کیے اچھے، منہم ان کے لیے مغفرت،
اللہ کی بخشش ہے، اجرن اجر ہے عظیمہ بہت بڑا۔ یہ اللہ نے صفت بتا دی ان لوگوں کی کہ یہ لوگ کون ہیں، اللہ کے یہ ایسے پیارے بندے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو یہ کتنے پیارے ہیں، اللہ نے بتا دیا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے آج جو اشعار رکھے ان میں اصل میں اللہ کی وحدانی کا سبق بھی تھا، اور صحابہ کی جو بات ہے ان کی زندگی کا جو حاصل تھا وہ یہ تھا، کیا زندگی کسی کی نہیں کسی کے لیے، کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا، کسی کی اپنی زندگی میں بھی کوئی وہ یارہ نہیں تھا، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور پھر ان کا نعرہ کیا تھا، جان مانگو گے جان دیں گے، دنیا سے لڑ جاتے تھے، جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سب کچھ تو دے دیں گے، اپنے نبی کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کریں، اپنے نبی کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کریں۔ ایسے کمال کے یہ لوگ تھے۔ اور کیسے ان کے متعلق تو کتابیں لکھنے والے یہ سمجھاتے گئے، مشکلات آتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، نہ گھبراؤ۔ یہ گلی گلی کے اندر صدا ہوتی ہے نا، گلی گلی کے اندر اذان آتی ہے نا، یہ ہر گلی کے اندر اللہ کام کن سے لے رہا ہے، کن سے کام ہے؟ جن کی معیشت معاشرت کمزور لیکن مسلح امامت پہ کھڑے ہیں، اذانیں وہ دے رہے ہیں، علاقے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں جب اذان آتی ہے۔ تو کیا یہ 1400 سال کی تاریخ کے اندر یہ اذان آپ تک، مجھ تک، یہ کلمہ، یہ قرآن کتنی قیمت دے کے پہنچا ہے، یہ آپ نے کبھی فکر ہی نہیں کی، یہ کتنی قیمت دے کے پہنچا، اس کی کیا قیمت لگی ہے۔ کبھی خالد ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، کبھی طارق موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں حسین جنم لیتے ہیں، شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں جب ہر فرعون موسیٰ جہاں یزید اٹھے گا وہاں حسین ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں خدا نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دبا ہو۔ یہ کیسے لوگوں کا یہ خزانہ کن سینوں کے اندر اللہ نے اس کو رکھا، اللہ تعالیٰ جن کے سینوں کے اندر اس کو رکھ دیا، پھر خود فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا۔ جس کو لکھے خدا اس کو مٹائے کون؟ اور پھر گواہ بھی خدا، لکھے بھی خدا، بتائے بھی خدا۔ فرماتا ہے یہ بندے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کپڑے بھی پرانے سے ہوں، بعضوں کا غریب بھی بہت ہوں، کاتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر، دلوں پر نہ، دلوں کے اندر میں نے ایمان کو نقش کر دیا، ایمان کو نقش کر دیا۔ ایدہم، اور میں نے ان کی مدد کی ہے، بروح منہ، اپنی روح سے، اپنی طرف سے میں نے خاص، یعنی جس کا ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے اس کی روح اور میری روح آپ جیسی روح، میری آپ جیسی روح جیسی نہیں ہوتی، ان کو ایک خاص روح، اور بعض کہا گیا ہے کہ جبریل اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جبریل کیسے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا ٹائم سفر سے آ رہے تھے، دوپہر کا یا کوئی ٹائم تھا، قافلے کے ساتھ تھے، سارا قافلہ سو گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، آرام کرنے لگے، آرام کرنے لگے۔ ایک صحابی حضرت زبیر بن العوام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ جو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پہلی ہے وہ اس کی بھی پھوپھی ہے، اس طرح کا قریبی رشتہ بھی ہے۔ سارے سو گئے، وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے کہ کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تھکا ہوا تو وہ بھی تھا، سفر کا تھکا تو وہ بھی تھا، باقی بھی سو گئے، وہ اس کو بیٹھا دیکھا، کچھ باقی صحابہ سو گئے، وہ بیٹھا رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مرضی سے اٹھے اور دیکھا وہ بیٹھا ہے، اس کی قیمت دے، کیونکہ جس کی اس نے پارے داری دی ہے وہ محبوب رب ہے،
یہاں کوئی چپڑاسی لگا ہوا ایس پی کا، اس کی پارے داری کرے تو اس کی گردن ایسے ہوتی ہے. کوئی اگر پارے دار ہو جج کا، اس کی گردن کیسے ہوتی ہے؟ کوئی پارے دار ہو وزیر اعظم کا، اس کی گردن کیسے ہوتی ہے؟ پارے دار ہو سر کا، پارے دار ہو وہ کس کا؟ وہ ہو صدر کا، اس کی کیا دھاج بازی؟ یہ پارے دار ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ پارے دار ہے میرے مصطفیٰ کا. تو یہ ساتھ بیٹھا ہے میرے مصطفیٰ، اٹھے، اور جب اٹھے تو وہ اس نظر کا کیا کمال اس چہرے پہ پڑی. کس کا چہرہ؟ زبیر بن العوام کا چہرہ. کیا اس کی خوش قسمتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، میرے آقا کی نعمت ایک بار دیکھ لینا کسی کی طرف پیار سے، اور پھر ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو میرا حواری ہے. ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، حواری بولتے ہیں دوست کو. یہ میرا حواری خاص ہے جنت میں، طلحہ اور یہ زبیر بن العوام میرے ساتھ ہوں. اور جب نیند سے اٹھے تو کہا کیا کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب نبی نیند سے اٹھے تو کہا زبیر سویا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، میں بیٹھا تھا پہرے داری کر رہا تھا. تو میری آنکھ کیسے لگ سکتی تھی کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے؟ میرے آقا نے فرمایا ادھر میرے جبریل آیا بیٹھا ہے، ادھر میرے جبریل آیا بیٹھا ہے، اور یہ تمہیں سلام بھی دے رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے یہاں کچھ دیر کے لیے نبی کی نیند کے اندر نبی کا خیال کیا. پورے 50,000 سال کا دن قیامت کے اندر میں زبیر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ جبریل بتا رہا ہے. ادھر زبیر بیٹھے ہیں، ادھر مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ادھر جبریل بیٹھے ہیں. گفتگو اور محفل دے. کیسی محفل ہے؟ ایمان کا مقام. کاتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح، جن کا روح سے، روح القدس سے اللہ مدد کرتا ہے. فرمایا قیامت کے سارے منظر کے اندر تمہیں کہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا زبیر، اور جہنم کی چنگاری کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا. جہنم کی چنگاری کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا. اللہ اللہ. یہ تھے وہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ اس پہ ایک کمال کا ہے تو شعر، بات سمجھنے والی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. احمد رضا کا شعر. اے عشق تیرے صدقے، وہ کہتے ہیں عشق تیرے تو صدقے تھے. ہاں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جہنم تو سستے بچ گئے. اے عشق، جنہیں میرے مصطفیٰ سے عشق لگا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے نا چنگاری بھی نہیں آنے دوں گا. کرے وفا، اب نمازوں کے وقت سوتا رہے، سچ بولنا اس کو نہ ہو، حیا اس کے اندر نہ ہو، روزی حرام کی ہو اور کہلاتا ہو عاشق رسول. اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ ڈرامے باز ہے، یہ کمزوریاں ہیں، یہ دور کرے گا تو آ جائے گا. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے وہ آگ لگی ہے. اس کی جو آگ لگی ہے یہ کون سی آگ ہے؟ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے. وہ آگ لگی ہے جو آگ بجھا دے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگی ہے. اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے. کیا ہوا؟ جلنے سے چھٹے سستے. اس کے مصطفیٰ واقعی ہو، باتیں نہ ہوں. واقعی ہو کہتے ہیں ایسے صحابہ جیسے زبیر بن العوام ہے، ایسے لوگ صحابہ کے متعلق ہے کہ یہ ایمان والے، کاتبہ فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر ایمان نقش ہے، یہ لوگ جب ایک حدیث پاک ہے پل صراط سے گزریں گے، چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، جہنم چیخ اٹھے گی جلدی گزر جاؤ میری حرارت ختم ہو رہی ہے. میری یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں، اسی پہ تو ترجمہ ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. یہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے محبت کا صلہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق ہے جو قربانی دے، جو قربانی دے. اسی زبیر بن العوام کی بات ہے کہ جنگ بدر ہے، ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں آنا ابو ذات القرش، میں بہت بڑا پہلوان ہوں، اس طرح سمجھ لیں، میں بڑا زور کا جنگجو ہوں،
کوئی ہے میرے سامنے آنے والا؟ اس نے سارا لوہے کا پوشاک پہنی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ میں تھی ایک اللہ اللہ برچھی، سمجھ رہے ہیں قسم کا چاقو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف اس کی آنکھیں ظاہر تھی، آپ نے ٹکا کے ماری برچھی، ایسا جوان کا نشانہ تھا، چاقو پھینکا، تیر بھی نہیں، وہ تو چلو چھڑک سے نکلتا ہے، نشانہ ہوتا ہے ایسے پھینکنا، اس کی حالانکہ بچنے کی کوشش تو اس نے کی ہوگی، اس کی آنکھ میں ایسی چبھی کہ دماغ تک لگی، گرا زمین پہ پھڑک کے مر گیا۔ آپ جب اس برچھی کو نکالنے گئے تو کیا ہوا؟ اس پہ دونوں ٹانگیں رکھی، پاؤں رکھے، پھر اس کو کھینچا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، سمجھ آئیے آپس میں وہ ہلکا یاراں تو بری شم کی طرح نرم، رزم ہے کہ بعد دلو تو فولاد مومن، یہ آپس میں تو ایسے دشمن کے ساتھ اس طرح، دشمن کون سا؟ جو نبی کا دشمن، یہ بندے کا دشمن، ایک ہی معیار ہے، ایک ہی معیار ہے، میرے نبی کا دشمن ہے، ایک صحابی اٹھتا ہے ظاہری طور پر وہ کوئی پہلوان، کوئی وہ نہیں ہے، ایک برچھی سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اگلی بات کمال کی ہے، اگلی بات کمال کی ہے، وہ یہ ہے کہ عید تھی سی کبا، آخری فکر یہی تھا نا کہ یار تک کے جگہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ زبیر یہ برچھی مجھے دے دو، یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میرے دشمن کو تو نے اس طرح تاک کے ماری ہے، یہ محمد اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا، میرے دشمن کو ماری ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو نبی کے دشمن کو مارے اس سے نبی محبت کرتے ہیں۔ کچھ بدبخت کہتے ہیں نبی تو رحمت للعالمین ہے، لوگ گند ڈالتے تھے، جو ڈالتے تھے وہ تو کافر تھے، 12 سال جب جہاد فرض نہیں ہوتا تب ڈالتے تھے۔ مدینے کی زندگی میں ایک دن تو دکھاؤ جب کسی نے کانٹا بھی چبویا ہو، جب جہاد فرض ہوا ہے تو پھر کسی نے کانٹا بھی چبویا ہو۔ پھر اسلام جب اپنی پہ آیا تو اس نے پھر جو جوہر دکھائے، پرچی سے اس کا کام تمام میرے مصطفیٰ نے لے لی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بزرگوں سے برکت لینا جائز ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت۔ حضور کس لیے لے رہے ہیں؟ فرمایا تیری مارا ہے میرے دشمن کو، اللہ نے اس برچی کے اندر برکت رکھ دی ہے، یہ مجھے دے، میرے مصطفیٰ نے رکھی۔ پھر صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر نے حضرت زبیر سے کہا یہ برچھی مجھے تو کیوں رکھتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے برکت کی خاطر رکھی ہے، ہماری پہلی جنگ کی نشانی ہے، نبی کے دشمن کو مارا ہے، یہ مجھے دے۔ صدیق اکبر نے رکھ لی، وہ شاہی خزانے کی قیمتی چیز بن گئی۔ حضرت عمر کا دور آیا، اس نے مانگ لی، عمر کے پاس رہی، جو خلافت میں بیٹھتا تھا صحابی بھی ہوتا تھا، وہ کہتا یہ برچھی مجھے دے۔ پھر علی کا دور آیا، عثمان کا دور آیا، ان کے پاس رہی، حضرت علی کا دور آیا، ان کے پاس رہی۔ پھر عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے، ان کا دور آیا، ان کے پاس ہے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر اس کو بنو امیہ لے گئے۔ میں بات سمجھانا یہ چاہ رہا، ایک برچھی چلی کہاں تک، اس کی قدر کیوں بن گئی؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھی تھی۔ کس کے لیے اٹھی تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھی تھی۔ یہ عشق ہوتا ہے، عشق سے محبت سے، کبھی آوارو بے خانما عشق، کبھی شاہ شہاں نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی اریاؤں میں دیو و سنا عشق، کبھی تنائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوزو سرود و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ یہ معاملات ہیں یہ جن کو میرے مصطفیٰ سے محبت تھی۔ کیسی محبت؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے، ایک دن کا دعا، آج ہی برات آئی ہے، آج ہی رات آ گئی، آج برات آئی، رات آ گئی، پہلی سہاگ کی رات، سہاگ کی رات بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے ہم بستری کا میاں بیوی کا وہ ہوا، باہر سے اعلان ہو گیا، اے سپوتان اسلام، اے اسلام کے مجاہد و ذریات اسلام، اسلام پہ کڑا وقت پڑ گیا ہے، جہاد کے لیے پہنچو۔ اٹھا، کہا نہاتا ہوں تو قافلہ چلا جائے گا، نہاتا ہوں تو قافلہ چلا جائے گا۔ اٹھا، اسی حالت میں قافلے میں مل گیا، آگے بھی پانی کا موقع نہ ملا، جاتے ہی گمسان کی جنگ ہو گئی، اور جب جنگ ہو گئی وہ شہید ہو گیا۔
تمام شہداء جو باقی ان کی لاشیں اکٹھا کی گئی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سوچے بھی نہ کہ آپ میرے مصطفیٰ سے محبت رکھیں اور آپ کو پتہ نہ ہو. یہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہے ان کو، اس کا ہی پتہ نہیں ہے فوراً، یہ ممکن ہی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا حنظلہ کہاں ہے، میرا حنظلہ کہاں ہے. ڈھونڈتے رہے، دیکھا تو آسمان سے لاش اتر رہی ہے، اور لاش اتر رہی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹپک رہا. یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، صحابہ حضور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا شہید ہوا جنت میں گیا، مگر اس جسم کو اس کائنات کے اندر دفن کرنا تھا، یہ بغیر غسل کے آیا تھا. اس نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ میں بغیر غسل کے، میرے نبی جانتے ہیں، میرے نبی فرمایا یہ بغیر غسل کے آ گیا تھا، یہ اللہ کی راہ پہ غسل کی حالت میں شہید ہو گیا. مگر چونکہ ویسے جو شہید ہوتا ہے جو بالکل مقام پہ ہوتا ہے تو اسی کپڑوں میں ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا کہ اس کو جو غسل ہے یہ غسل جنابت دیا گیا ہے، یہ اس کو فرشتے لے گئے ہیں، اس کو جنت سے غسل دے کے تمہیں پھر دکھانے لے آئے، تمہیں پھر دکھانے دے لے آئے. سمجھ آئیے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے. سمجھ آئیے کہ یہ عشق کیسی چیز ہے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے. یعنی دل سے کاتبہ فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر ایمان نقش ہے. اور جو میرے مصطفیٰ کے ثواب اللہ نے نام دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اے محمد اللہ کا رسول ہے جو اس کے گرد رہتے ہیں. اچھا صدیق قریب رہتا تھا دور، جو جانتا ہے وہ بولے، وہ قریب رہتا تھا، کچھ بدبخت اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ آج تک بغلوں میں سو رہا ہے، وہ آج تک بغلوں میں سو رہا ہے. عمر قریب تھا یا دور؟ یہ آیت اس کے لیے بھی ہے نا، عمر کے لیے بھی ہے، صدیق کے لیے بھی ہے، عثمان کے لیے بھی ہے، طلحہ کے لیے بھی ہے، زبیر کے لیے بھی ہے، عبداللہ کے لیے بھی ہے، عبداللہ بن مسعود کی بھی ہے، حضرت عباس کے لیے بھی ہے، عبداللہ بن عباس کے لیے بھی ہے، حسن حسنین کریمین کے لیے، یہ سبھی صحابہ کے لیے ہے. رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپس سے کھیر کھانڈے دے، بولوں جھیڑے کے دل ظالم جھگڑے گا. بندے جہاں دور ہوتے اختلاف ہو جاتا، اختلاف اور بات ہے. کسی سے نفرت کرنا، آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہزاروں لوگ، تو ایک دوسرے سے جب آپس میں جھگڑے گے تو کیا کافر ہو جاتے ہیں؟ جھگڑے تو انسان جہاں رہیں گے ہوں گے، یہ ازل سے فطرت کا اصول ہے. جتنا لوں تھا کٹھے کھڑکار تمچنے، تو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن تھے وہ کون؟ کبھی خالد ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، یہ بھی ایک واقعہ، یہ بھی ایک واقعہ. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، 3 سپاہ سالار. پہلا غلام تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز فلاں کا حق تھا، خلافت علی کا حق تھا، یہ باغ فدق بی بی کا حق تھا، میرے مصطفیٰ نے اپنی عمر میں خود بھیجا، غلام کو سردار بنایا، حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کو اس کے پیچھے کھڑایا. امام بھی وہی، سپاہ سالار بھی وہی، جھنڈا بھی اسی کے پاس. اور جب وہ پہنچا جنگ کے اندر تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے رہنا. تو کیا ہوا معاملہ کہ جب پہنچے تو یہ 3000 کا لشکر تھا، آگے بڑا لشکر تھا لاکھوں کا. تو کہنے لگے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، مدینے اطلاع بھجوائیں، کمک آ جائے. کاتبہ فی قلوبہم الایمان، ان کے غلاموں کی شان بھی دے، ایسے نہیں صحابہ کا سردار بنا دیا. حضرت زید بن حارثہ وہ کہنے لگے ارے 2 چیزیں سامنے ہیں، ایک تو لے لو. کیا کہا؟ یا شہادت لے لو یا فتح لے لو. ارے فتح نہیں ملے گی تو شہادت تو کسی نے نہیں چھینی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوہ کچھ. اٹھے، جھنڈا اٹھایا اور قلب لشکر کے اندر گھس گئے. قلب لشکر کے اندر لڑتے 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 شہید ہو گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح کو دے دینا. اس نے اٹھایا
وہ شہید ہو گئے تو فرمایا پھر جعفر تین کو کہا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں، پھر جس کو چاہو جن کا کہا شہید ہو جائیں۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کے علم غیب کا کمال دیکھ، ان تین کا کہا، وہ تینوں سالار شہید ہوئے۔ بعد میں صحابہ نے مل کر خالد بن ولید کو جھنڈا دیا، اس نے 3000 کے ساتھ پلٹ کے ایسے حملے کیے کہ لاکھوں کی تعداد کو بھگا دیا۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں کبھی خالد ہاتھوں میں علم لیتے ہیں جب اس نے جھنڈا لیا، کبھی طارق موجو پہ قدم لیتے ہیں۔ یہ طارق بن زیاد جب اندلس فتح کرنے گیا نا، اس نے صحابی اس نے کیا کیا، اس نے جب موجو پہ کشتیاں رکھی، پار گئے، کہا سب کشتیاں جلا دو۔ صحابہ نے کہا ہم تو تھوڑے ہیں، بڑا سا ملک ہے آگے، کیسے سارا فتح کر کے واپسی؟ آپ نے کہا یہ سوچنا بھی چھوڑ دو کہ واپس جانا ہے، یا شہادت یا غازی۔ یہ بات وہ بتا رہے، کبھی طارق موجو پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں یزید اٹھتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں، ہر جگہ کربلا ہے، مگر ہر جگہ حسین کے ماننے والے، یہ مال کھانے والے نہیں، یہ گدے گھوڑے چومنے والے نہیں، یہ خادم رضوی جیسے نام لیتے ہوئے ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، ہیں کتنے پھنس نہ بنو۔ ارے پھنسنے کی بات کرتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد والے کرتے کیا، کہتے جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے، نہیں دیں گے۔ بتاتا ہوں کیوں نہیں دیں گے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ ایک صحابی ہے، مدینے کے دور قریب میرے مصطفیٰ کا ایک کھجور کا باغ ہے، 400 کافر آئے گھوڑوں پہ سوار، پہلے اس باغ کو لوٹا، اس کے اندر جو پھل وغیرہ تھے اس کو سمیٹا، جو وہاں کا سامان کچھ پڑا تھا وہ سمیٹا، اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی۔ اب مدینے والوں کو پتہ ہی نہیں، ایک صحابی حضرت سلمہ بن اقویٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، ان کو راجل الرسول میرے مصطفیٰ کی پیدل فوج کا سپہ سالار، کیسا سپہ سالار؟ گھوڑے جہاں تیز بھاگتے تھے وہ پیدل ان کے برابر چلتا تھا، جب بھاگتا تو گھوڑے کو آگے نہیں جانا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ، ایک بندہ 400 بندے، تیر کا بھی مہر تھا، کتنے تیر ہوں گے 10 12 20 کوئی پتہ تو نہیں تھا جنگ ہونے والی، اٹھا، اپنی تلوار بھی نہیں تھی، نیزہ بھی نہیں تھا، تیر بھی نہیں تھے، بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے پاس، جو بھی ہتھے چڑھتا ہے تھوپ پکڑے کندی مرچی کوئی بڑو پنی کو تے ٹھک دے وے کئی شاید ہوتے پھڑکا کے ڈال دے، اس کی پنڈلیوں سے پکڑتا اور اس کو نیچے مارتا اور اوپر پاؤں رکھتا گردن پہ۔ کسی نے جب اس نے زور سے نعرہ لگایا، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس پہ یہ شعر فٹ آتا ہے سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے وہ بات، اس نے کہا میں اپنے نبی کے باغ کی کھجوروں سے ایک کھجور بھی نہیں لے کے جانے دو گے 400 بندوں کو، ایک کھجور۔ جان مانگو گے جان دیں گے، ہمیں مار ڈالو، مال مانگو گے مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی چیز کو جو ہاتھ لگائے گا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ ایسے لوگ تھے، ان کو پھڑکاتا رہا، 400 بندوں کے ساتھ ایک بندہ لڑتا رہا، اور وہ آگے بھاگ رہے ہیں، دیکھیں بات دیکھیں، یہ لگاتا تھا اکیلا نعرہ تکبیر، 400 کافر آگے بھاگ رہے، وہ بھی گھوڑوں پہ۔ آخر جو ان کا سرغنہ تھا، سردار تھا، اس نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا 2 کام چاہتے ہیں، ایک تیری گردن لتاڑوں گا، دوسرا میرے نبی کا مال چھینوں گا۔ یہ جرت کیسے ہوئی میرے نبی کے مال کو ہاتھ ڈالنے؟ تو وہ سب کو چھوڑ کے جو بچے بھاگ گئے۔ تو ایک اور بات، ایک اور کمال کی بات ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھوڑوں کی سموں کے اٹھنے والی مٹی کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اسی واقعے کے اندر، فرماتے ہیں میں گھر کے اندر کھڑا تھا، میرا گھوڑا استبل میں کھڑا تھا، استبل تو جانتے ہیں، ذمہ دار لوگ سب جانتے ہیں، استبل میں کھڑا تھا تو اس نے پہلے اوپر والی سامنے والی ٹانگیں کھڑی کر کے ہلانا شروع کر دیا، چیخنے لگا گھوڑا، میں بھاگا، میرے گھوڑے کو کوئی مکوڑے، کوئی پسو، کوئی
بچھو کیا لڑ گیا ہے؟ دیکھا کچھ نہیں، ہنہناتا ہے، ٹانگیں کھڑی کرتا ہے۔ میں قریب گیا، میں نے سہلایا، مالک کے سہلانے سے گھوڑا آرام کر جاتا، مگر اس نے ایسے اپنی پشت کو حرکت دی جیسے کہتا ہے چڑھ تو صحیح۔ گھوڑے نے جب ادھر حملہ ہو رہا تھا نا، یہ 400 کے پیچھے اکیلے سلمہ بن اکوع جا رہا تھا، گھوڑے کو خبر ہو گئی، وہ اپنے مالک سے کہتے ہیں میری پشت پہ تو سوار ہو۔ وہ کہتے ہیں اور صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے 10-12، میرے گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ لگتا تھا گھوڑا، مالک سمجھتا ہے گھوڑے کے انداز کو، وہ گھوڑے کا انداز میں سوار، تو کہتے ہیں سوار ہوا تو ایسے مدینے سے نکلا جیسے تیر نکلتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، مجھے سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ وہ کافر سارا مال چھوڑ کے جو بچے بھاگ گئے۔ اب میں حیران تھا، مال تو وہ 400 بندے اٹھانے والے تھے، میں اکیلا اٹھاؤں، مدینے میں بھی کسی کو نہیں بتایا، اب اٹھانے میں مشکل، اب مشکل آئی ہے، دشمن سے لڑنے میں مشکل نہیں آئی۔ تو خود کے ایمان کو بھی دیکھ، اس کے ایمان کو بھی، اپنی قربانیاں بھی دیکھ، ان کی قربانی، اپنا انداز بھی دیکھ، ان کا انداز۔ کیا ہوا؟ ایک بندہ 400 کہتا کہ اپنے نبی کی ایک کھجور بھی لے کے نہیں جاتا۔ گھوڑا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور 10 صحابہ، تو وہاں جب وہ بندے بھاگ گئے تھے، یہ سامان اکٹھا کر رہا تھا، ہم پہنچے سامان لے۔ یہ ایمان تھے ان لوگوں کے، یہ جذبے تھے ان لوگوں کے۔ یہ بات ہے، جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ جلا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب، میں نے بہت سارے بیانات کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو تعارف بتایا کہ وہ ظالم اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، صحابہ میں سے کہا کہ کون جائے گا؟ ایک صحابی مزدور، 10-12 چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ دودھ بھی، کچھ انگل پکڑ کے چلنے والے، کچھ تھوڑا ان سے بڑے، چھوٹے چھوٹے بچے، چونکہ عرب کے لوگ شادیاں زیادہ بھی کرتے تھے اور کرنی نہیں پڑتی تھی۔ جب جنگ میں جاتے نا صحابہ شہید ہو جاتے تھے، جو بیوگان بچتی تھے ان کو معاملہ ہوتا تھا، تو یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ اور دوسرا یہ قبائلی لوگ ہوتے تھے، جس کے بیٹے زیادہ تھے اس کو کہتے ہیں اس کی بازو زیادہ، بہی زیادہ، تو یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ تو 10-12 بچے لکھا ہے تاریخ۔ تو وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا، یعنی کہیں سے کھجوریں تھوڑی سی خریدی، سارا دن ریڑھی میں وہ ڈالی بیچی، یا جس نے کپڑے میں، اور اس سے بچوں کا کاروبار چلاتا، اتنا ظاہری طور پر غریب۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون جائے گا؟ وہ کھجور کھا رہا تھا، اٹھانا جلدی، لبیک و سعدیک، آپ تو لبیک کے مین نعرے سے ڈرتے ہیں کہ پولیس نہ آ جائے، وہ ان صحابہ کا نعرہ یہی تھا۔ جب میرے مصطفیٰ بلاتے لبیک و سعدیک، 2 باتیں ہوتی تھی، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، سعدیک کا معنی تیری بارگاہ میں حاضری بھی بڑی برکت والی، میرے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں حاضری بھی برکت والی۔ تو جب یہ کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ فداک الحضور میں جاؤں گا، تو جب بات کرنے لگا اس کے منہ سے کچھ وہ نکلے، اس کے کھجور کے چھوٹے چھوٹے دن کے چھلڑ، تو کسی صاحب سے کہا یار پہلے کھا تو نہیں، بعد میں بات کرنا۔ اس نے کہا مجھ سے پہلے کسی اور کو خدمت مل جائے میں رہ جاؤں، کسی اور کو مل جائے میں رہ جاؤں۔ اصل تو پیچھے لک صحبت ہے، چونکہ وہ نامہ ہوتا ہے پاس، جہاں جا رہا تھا وہاں 1.5 لاکھ بعض نے کہا، بعض نے 40,000 کہا، اس درندے کی فوج کھڑی تھی، وہ اکیلا بتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذرا دھاجی کے ساتھ جانا ہے، ذرا پتہ چلے کہ مسلمانوں کا شیر آ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور اس بات کو تو چھوڑ ہی دے، ایسے گھوڑے بیٹا، کاش میں سفیر کس کا ہوں؟ جو رب کا سفیر ہے میں اس کا سفیر ہوں۔ اٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا، تلوار اور ڈھال اٹھائی، جب چلا تو ایک خاص طریقے سے چلا، صحابہ عشش کر اٹھے جیسے جرنیل جا رہا ہو۔ گیا اس کے سامنے، گھوڑا باندھا، اس کو خط دیا، اس نے پڑھا، اس نے کہا انتا، اچھا تو آیا ہے؟ کہا اشہدو انی محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ نام گواہی دیتا محمد اللہ کا رسول ہے۔ اچھا اتشہدو، کیا تو گواہی دیتا ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا انا اسمن، میں ڈورا، میں نے نہیں سنا کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا جی۔ کہا میں رسول ہوں؟ کہا میں نے سنا ہی نہیں ہے، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ صحیح میں آتے نا تو بھونکنا، تو بکواس نہ کر رہا، سن دے نہیں، میں سن ہی نہیں رہا۔ 40,000 اس کا لشکر اٹھے، اس کے حواری تھا، وہ تو نبی تھا، ان کا تو نبی تھا، اس کے ماننے والے اٹھے نیزے تلواریں لے کر، کسی نے یہاں رکھی، کسی نے یہاں رکھی، کسی نے یہاں نیزہ ٹکا، کہا اب بول۔ اس نے کہا بولنے کا مزہ تو اب آئے گا،
بولنے کا مزہ تو اب آئے گا. کیوں؟ جان مانگو گے جان دیں گے, مال مانگو گے مال دیں گے. یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. مجھے بھیجا کس نے ہے؟ تجھے نہیں خبر؟ اس نے کہا کبھی وقت ہے. اس نے کہا یہی تو وقت ہے, تو اپنی طرف دیکھ, ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں. کہا کیا؟ اس نے کہا اس کا یہاں سے انگلیاں کاٹ دو. درد ہوتا ہے نا, ہماری تلوار انگلیاں کاٹ گئی. کہا اب کیا کہتا ہے؟ کہا وہی بات جو پہلے کہنا, یہاں سے کاٹا. اب یہ کاٹتے کاٹتے ٹکڑے کر کر کے یہاں تک اس نے کاٹا ایک بازو. بندہ کھڑا ہے. کاتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح القدس مدد کرتا, جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. یہ وہ کھڑا ہے. تو اور میں تھوڑے ہیں. یہ عاشق رسول کا نعرہ آسان ہے, خنجر کرپان گل میں اتارنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے جب یہ بازو کاٹا, یہ بازو کاٹا, یہاں سے پنڈلی کاٹی, کاٹتے یا الفاظ سرین تک, یعنی سٹھلیں تک کٹ دی گئی. سرین تک اس نے کاٹ دیا. کہا اب کہتا ہے؟ اس نے کہا مزہ ہی آ جائے, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا مزہ ہی آ جائے. پہلے بھی کلمہ پڑھتے تھے, منہ سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج تو مزہ آیا ہے کلمہ پڑھنے کا. اس نے کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی, اس کو جلتی آگ میں ڈال کے اوپر سے وہ نیزے مارتے ہیں. کہتے ہیں اب کہتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول, میں بھی رسول ہوں. کہا ظالم تجھے کیا خبر, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقلۂ محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ اگلا مہینہ ابراہیم کا تو ہے نا علیہ السلام. اس نے چھلانگ لگا دی تھی نا چکھے نمرود. اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی گفتگو کریں گے. لیکن بات کیا ہے؟ کاتب فی قلوبہم الایمان. یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان لکھا ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھا ہوا ہے. ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے, ان کو جلا دیا جاتا تھا. ارے عورت جو پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ, غلام ہے. عرب کی غریب, حالانکہ غریب ڈرتا ہے طاقتوروں سے, اور پھر وہ غلام عورت. ابو جہل جیسے گنڈے نے بلایا, جو عرب کا بڑا فرعون تھا, اس نے کہا کہ کلمہ چھوڑ دے. 90 سال کی بوڑھی, ذرا اپنے آپ کو دیکھ, اس کے ایمان کو دیکھ. کاتب فی قلوبہم الایمان والے کو دیکھ, عورت کو دیکھ. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ابو جہل پہلے تو تعارف ہی نہیں تھا, جب سے محمد سے ملے ہیں تو جیسے پہ تک بھی نہیں پڑھتی, تو جیسے پہ تک بھی نہیں پڑھتی. اس نے کہا عورت ہو کر, غلام ہو کر مجھ سے بات کرتی ہے, عمر بن حشام سے بات کرتی ہے. اس نے کہا تو ابو جہل ہے, عمر بن حشام کسی کے لیے ہوگا. میرے مصطفیٰ نے کہا تو جہل ہے, تو جہل ہے, چل نکل. اس نے 2 اونٹ بلائے, ایک ادھر رسہ ڈالا, ایک ادھر رسہ ڈالا, نیزہ اٹھایا, یہاں مارا. کہا اونٹ دوڑا رہے, ابھی وقت ہے, چھوڑ دے کلمہ. اس نے کہا جلدی دوڑا. یہ کہنا بھی آسان, یہ سننا بھی آسان, یہ کہنا بھی آسان. تو اور میں بھی عاشق رسول. مسجد خالی, مسجد خالی, نمازیں نہیں, حلال روزی نہیں, ہمسائے کی عزت محفوظ نہیں, سچ بولنا آتا نہیں, نگاہ کی حفاظت آتی نہیں, اور کہیں سے کوئی دھڑکا دے دے چپ تھی بن, چپ مولویا, حکومت کٹے دیے, انڈیا کٹے دے, فراس کٹے. ارے بدبخت, جب صرف مدینہ چھوٹی سی بستی تھی, پوری دنیا سے ٹکرا گئی, تیرے تک اسلام آ گیا. کیا اسلام آسانی سے آیا ہے؟ تو سمیہ کے چرتے ہوئے بدن کو نہیں دیکھتا, اس طرح آیا ہے. تو بلال کو انگاریوں پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھتا, اس طرح آیا ہے. تو نہیں دیکھتا حضرت حیدر کرار نے مرحب کو کیسے مارا, اس طرح آیا ہے. تو نہیں دیکھتا کربلا کے اندر حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں, تیرے پاس کلمہ پہنچائے. تجھے نہیں پتا علی اکبر کی سوغات ہے جو ہم شکل پیغمبر پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. تو نہیں دیکھتا کہ ان کا 6 ماہ کا بچہ جس تیر سے ہاتھی کو مارا جاتا تھا, اس بچے کو مار دیا گیا. تو کیا سمجھتا ہے کلمہ یہاں تک پہنچا ہے بغیر قیمت کے آ گیا ہے؟ تجھے اور مجھے مفت مل گیا, تجھے اور مجھے مفت. ہم نے قیمت دی ہی نہیں, دیتے. مگر یہ مت بھولیں کہ آپ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے کافر ہو جاؤ, ایمان والوں کا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد, سارے مرتد ہو کے مر جاؤ, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں وہ لے آؤں گا, میں ان سے پیار کرتا ہوں گا, وہ مجھ سے پیار کرتا. ارے انڈیا کے اندر ایک برقع پوش لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, ابھی کی بات,
300 हिंदू आगे भाग, उसके हाथ में बम था, एक जुबान से अल्लाह बगैर निकला सीना चीर के है, कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। इस दौर में भी है। इस्लाम मिटने वाले जो मिटाना चाहते हैं वो हमारी तारीख देख ले, इन कुत्तों के मिटने से नहीं मिटेगा। अल्लाह अपने बंदे भेज देता है, आप नहीं करेंगे तो और दे दे, मगर जिसको ये रास्ता देगा उसको फिर जन्नत का दूल्हा भी बनाएगा, उसको फिर जन्नत का दूल्हा भी बनाएगा। जब ये किला खैबर फतह हुआ, एक आजड़ी चरवाहा, उसका नाम है असवद, असवद कहते हैं अरबी में कालू, सारी जो है काला दर्जी, कालू दर्जी, कालू आजड़ी, वो आ गया, या रसूलल्लाह आप किस चीज की तालीम देते हैं, आपने कलमा पढ़ाया, क्या मैं भी अगर लड़ जाऊं, अभी न नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना क़रात है, एक नमाज भी नहीं पढ़ी, जंग हो रही है, मैं अगर मारा जाऊं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जन्नत की जमानत हमारी है, जन्नत की जमानत हमारी है। उठा, उसने कहा हुजूर मेरा माल जो है लोगों का माल चला दो, आपने फरमाया तू हक्कल दे दे, इनके घर घरों में तकसीम होकर पहुंचाना मोहम्मद का काम है। सब अपने अपने घरों में चले गए, तलवार उठाई, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लामा अरशदुल कादरी ने जुल्फ़ जंजीर में इस वाक़े को लिखने के बाद ये कहा कि उसके जो चेहरे की कालक थी ना, जहरा रंग जो काला था, वो हूरों के तिल बन गए। अल्लाह ने बात, वो हूरों के तिल बन गए। यहाँ अपने आप को बेच तो सही, तू कभी किसी के पास खुद को बेचता है, कभी किसी गोदे के पास, अरे तू मेरे मुस्तफा के बाजार में बेच तो सही खुद को, अपनी कीमत फिर दे, तेरे पाँव में जूती नहीं होगी। अर्श वाला जिब्रील को भेद के पर बिछवा देता है, तू वफा कर तो सही जैसे करने का हक होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला ये टूटे टूटे अल्फाज कबूल फरमाए, जिसने सुनते पढ़ते सुनते